الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سچا واقعہ ہے قرآن کی روشنی میں میخوں والے فرعون کا واقعہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ صاد آیت نمبر 12 میں فرماتے ہیں، ان سے پہلے بھی قوم نوح اور عاد اور میخوں والے فرعون نے جھٹلایا تھا۔ یعنی کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے باقی قوموں کے ساتھ میخوں والے فرعون کا ذکر کیا ہے۔ فرعون مصر کا بادشاہ تھا۔ اس کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تھا۔ فرعون کی سلطنت بہت بڑی تھی اور فرعون اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، اور نہ صرف کہتا تھا بلکہ سمجھتا تھا۔ اس فرعون کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ جائیں فرعون کی طرف اور ایک اللہ تعالیٰ کا پیغام دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے گھر حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی میں پرورش پائی تھی۔ اس فرعون کو میخوں والا فرعون کیوں کہا گیا؟ اس کے ہم کچھ واقعات دیکھتے ہیں کہ اس میں واقعہ کچھ یوں ہے کہ جناب حضرت آسیہ پہلے ہی حضرت موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئی تھیں۔ جب فرعون کو پتہ چلا کہ میری بیوی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئی ہیں، تو فرعون نے حضرت آسیہ کو طرح طرح کی تکالیف دینا شروع کر دیں، کیونکہ فرعون اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، سورج اور دیوتا کہلاتا تھا، اور تمام مصری فرعون کے آگے سجدہ کرتے تھے۔ فرعون نے دیکھا کہ حضرت آسیہ مجھ پر ایمان نہیں لاتی، تو اس نے حضرت آسیہ کو ایک لکڑی کے تختے کے ساتھ کھڑا کیا اور ان کے ہاتھوں اور پاؤں میں لوہے کی کیل بھی ٹھکوائیں، مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ کی تکالیف کو دور کر دیا۔ حضرت آسیہ کو جنت میں اس کا محل دکھائی دیتا تھا اور انہیں وہ دردیں محسوس نہیں ہوتی تھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آسیہ کو جنت میں ان کا محل بھی دکھواتے، جس کو دیکھ کر حضرت آسیہ مسکرا دیتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت آسیہ کے متعلق فرمایا ہے کہ قیامت کے روز حضرت خدیجہ اور حضرت مریم کے ساتھ جنت میں عورتوں کی یہ سردار ہوں گی۔ اس کے علاوہ اسکالرز لکھتے ہیں کہ فرعون جب اپنے لشکروں کے ساتھ سفر کرتا تھا تو گھوڑوں اور خچروں کی ایک کثیر تعداد کو صرف خیموں کے کھونٹے اٹھانے کے لیے خاص کیا جاتا تھا۔ اتنا بڑا اس کے ساتھ لشکر ہوتا تھا کہ جہاں پر بھی یہ پڑاؤ ڈالنا چاہتا یا پڑاؤ ڈالتا، اور جو کیل لگائے جاتے صرف اور صرف ان کو کیلوں کو اٹھانے کے لیے کثیر تعداد میں وہاں گھوڑے اور خچر موجود ہوتے۔ تو جب اس کے قافلے کسی جگہ سے اٹھتے تھے تو پوری زمین میں میخوں کے نشان ہوتے تھے، جس پر وہ فخر کرتا تھا کہ دیکھو میرا کنٹرول کتنے لوگوں پر ہے، جہاں سے ہم گزرتے ہیں وہاں کی زمین کے ہم کیا حالات کر دیتے ہیں۔ کثرت افواج کی طرف اشارہ ہے۔ آج بھی مصر میں فرعون کا اگر بت دیکھیں تو اس کے ہاتھ میں ایک کیل ہوتا ہے، ان کے ہاتھ میں ایک خاص نیل سا ہوتا ہے۔ یہ چیز ان کے کلچر میں آ چکی تھی، اور اس طرح اس کا ایک اور مطلب ہم آگے جا کے بھی دیکھیں گے کہ ہاتھوں میں میخیں لگوا دیتا تھا ہر اس انسان کے ہاتھوں پہ یا جسم پہ جو بھی اس کے مخالف جاتا۔ سولی پر چڑھانے کا طریقہ بھی فرعون نے ایجاد کیا، دیوار کے ساتھ کھڑا کر کے ہاتھ اور پاؤں اور جسم کے حصوں پر بڑی بڑی کیلیں لگوا دیتا تھا۔ آج ہم سوچیں کہ کہاں ہے وہ فرعون؟ کسی میوزیم میں آج بھی مصر کے اندر اس کی ممی نمک میں لپٹی ہوئی سیاہ رنگ کی شکل میں پڑی ہوئی ہے۔ لوگ وہاں پر اسے 100-200 پاؤنڈ دیکھ کر بھی دیکھنے جاتے ہیں۔ ہمارے لیے عمل کی بات کیا ہے کہ ہم اس بات سے نصیحت پکڑیں کہ اتنے بڑے 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 لوگ آئے، فرعون جیسے لوگ آئے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، یہ سب تکبر والے لوگ تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تاریخ کھول کے دیکھ رہے ہیں ہر متکبر کو اس کے انجام تک پہنچایا، اور جس سر نے اللہ کے حکم کو سن کر ناشکری کی، سرکشی کی، اللہ نے اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان واقعات کی روشنی میں غور و فکر کرنے والا اور ان سے سبق لینے والا بنائے۔ آمین اللہم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وہ تمام ہمارے پیارے سسٹرز جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں. کمنٹ باکس میں جا کر ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری پیچھے جتنی بھی ٹیم ہوتی ہے اس کو بہت خوشی ہوتی ہے، کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے، اور اس سے ہم خود بھی موٹیویٹ ہوتے ہیں کام کو لے کے، چیزوں کو لے کے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین.